ایرانی پاسداران انقلاب کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب پر حملہ۔ ایرانی ڈرونز نے خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن پر بھی حملہ کر دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کے 2 ہوٹلز اور رہائشی عمارت بھی ڈرون کا نشانہ بنے۔ اسرائیل کا ایران میں حملوں کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان۔ صبح سویرے بھی تہران میں مختلف مقامات پر شدید بمباری۔ امریکہ کے 72 گھنٹے میں ایران کے 200 اہداف پر حملے۔ ایک ایرانی ڈرون کیریئر تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی بحریہ مکمل ختم کرنے کا دعویٰ۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارتکاروں کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ۔ کہا موجودہ ایرانی قیادت کے انفراسٹرکچر کا خاتمہ چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نئی اور اچھی قیادت کی ترجیحات ذہن میں ہیں۔ خامنئی کے بیٹے کا بطور رہبر اعلیٰ ممکنہ انتخاب مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ گزشتہ سال نومبر میں بنایا گیا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ ایران نے امریکی اسرائیلی حملوں سے اب تک 1230 افراد شہید ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 77 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے لبنانی دارالحکومت بیروت پر بھی وحشیانہ حملے۔ حماس کمانڈر شہید، شہداء کی تعداد 100 ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی اور پانی کو ہتھیار بنانے کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ بھارتی اقدام خطے کا امن و سلامتی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ مستقل بندوبست سے افتخار کا خطاب۔ اور کراچی میں 3 ماہ قبل سول اسپتال سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب، ملزمان میاں بیوی گرفتار۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب پر حملہ۔ ایرانی ڈرونز نے خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن پر بھی حملہ کر دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کے 2 ہوٹلز اور رہائشی عمارت بھی ڈرون کا نشانہ بنے۔ اسرائیل کا ایران میں حملوں کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان۔ صبح سویرے بھی تہران میں مختلف مقامات پر شدید بمباری۔ امریکہ کے 72 گھنٹے میں ایران کے 200 اہداف پر حملے۔ ایک ایرانی ڈرون کیریئر تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی بحریہ مکمل ختم کرنے کا دعویٰ۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارتکاروں کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ۔ کہا موجودہ ایرانی قیادت کے انفراسٹرکچر کا خاتمہ چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نئی اور اچھی قیادت کی ترجیحات ذہن میں ہیں۔ خامنئی کے بیٹے کا بطور رہبر اعلیٰ ممکنہ انتخاب مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ گزشتہ سال نومبر میں بنایا گیا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ ایران نے امریکی اسرائیلی حملوں سے اب تک 1230 افراد شہید ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 77 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے لبنانی دارالحکومت بیروت پر بھی وحشیانہ حملے۔ حماس کمانڈر شہید، شہداء کی تعداد 100 ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی اور پانی کو ہتھیار بنانے کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ بھارتی اقدام خطے کا امن و سلامتی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ مستقل بندوبست سے افتخار کا خطاب۔ اور کراچی میں 3 ماہ قبل سول اسپتال سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب، ملزمان میاں بیوی گرفتار۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب پر حملہ۔ ایرانی ڈرونز نے خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن پر بھی حملہ کر دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کے 2 ہوٹلز اور رہائشی عمارت بھی ڈرون کا نشانہ بنے۔
اسرائیل کا ایران میں حملوں کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان۔ صبح سویرے بھی تہران میں مختلف مقامات پر شدید بمباری۔ امریکہ کے 72 گھنٹے میں ایران کے 200 اہداف پر حملے، ایک ایرانی ڈرون کیریئر تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی بحریہ مکمل ختم کرنے کا دعویٰ۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارتکاروں کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ۔ کہا موجودہ ایرانی قیادت کے انفراسٹرکچر کا خاتمہ چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نئی اور اچھی قیادت کی ترجیحات ذہن میں ہیں۔ خامنئی کے بیٹے کا بطور رہبر اعلیٰ ممکنہ انتخاب مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ گزشتہ سال نومبر میں بنایا گیا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ ایران میں امریکی اسرائیلی حملوں سے اب تک 1230 افراد شہید ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 77 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے لبنانی دارالحکومت بیروت پر بھی وحشیانہ حملے، حماس کمانڈر شہید، شہداء کی تعداد 100 ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی اور پانی کو ہتھیار بنانے کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ بھارتی اقدام خطے کا امن و سلامتی خطرے میں ڈال رہا ہے، مستقل بندوبست میں افتخار کا خطاب۔ اور کراچی میں 3 ماہ قبل سول اسپتال سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب، ملزمان میاں بیوی گرفتار۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب پر حملہ۔ ایرانی ڈرونز نے خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن پر بھی حملہ کر دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ بحرین کے دارالحکومت مانامہ کے 2 ہوٹلز اور رہائشی عمارت بھی ڈرون کا نشانہ بنے۔ اسرائیل کا ایران میں حملوں کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان۔ صبح سویرے بھی تہران میں مختلف مقامات پر شدید بمباری۔ امریکہ کے 72 گھنٹے میں ایران کے 200 اہداف پر حملے، ایک ایرانی ڈرون کیریئر تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی بحریہ مکمل ختم کرنے کا دعویٰ۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارتکاروں کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ۔ کہا موجودہ ایرانی قیادت کے انفراسٹرکچر کا خاتمہ چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نئی اور اچھی قیادت کی ترجیحات ذہن میں ہیں۔ خامنئی کے بیٹے کا بطور رہبر اعلیٰ ممکنہ انتخاب مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ گزشتہ سال نومبر میں بنایا گیا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ ایران میں امریکی اسرائیلی حملوں سے اب تک 1230 افراد شہید ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 77 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کے لبنانی دارالحکومت بیروت پر بھی وحشیانہ حملے، حماس کمانڈر شہید، شہداء کی تعداد 100 ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی اور پانی کو ہتھیار بنانے کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ بھارتی اقدام خطے کا امن و سلامتی خطرے میں ڈال رہا ہے، مستقل بندوبست میں افتخار کا خطاب۔ اور کراچی میں 3 ماہ قبل سول اسپتال سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب، ملزمان میاں بیوی گرفتار۔